آسمانی باپ، ہم تیرے بڑے فضل، تیرے بڑے رحم، تیرے بڑے ترس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اس بات کے لیے کہ خدا ہم تیرے لوگ ہیں اور وہ اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، اپنے لوگوں سے بولتا ہے، اور جب تو اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، بولتا ہے، تیری باتیں تسلی اور اطمینان کی باتیں ہیں، تیری باتیں ہمارے گھرانوں کی سلامتی کی باتیں ہیں، تیرے منصوب کو تیری حضوری میں پیش کرتا ہوں خدا، جب تیرا خادم تیرے کلام کو، تیری آواز کو، تیرے منہ کی باتوں کو تیرے لوگوں تک پہنچاتا ہے، آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں روح القدس کی قدرت کا نزول تیرے بندہ پر ہو، تیرے خادم کے ایک ایک الفاظ کے اندر کلام اقدس کا روح اور قدرت پائی جائے، اور تیرے خادم کا آج رب کھولتا، آج رات پتھروں کے لیے باعث برکت ہو خدا، جب تیرا خادم تیرے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے خدا، جب تو اپنے خادم میں سے ہو کر باتیں کرتا ہے، اپنے خادم میں سے ہو کر کلام کرتا ہے، تیرے کلام کی قدرت، تیرے کلام کا روح ایک ایک زندگی پر بڑے زور سے ٹھہرتے ہے خدا، اور ہم خدا تیرے کلام کی قدرت کو اپنے بدنوں پر روک کو رسیو کرتے ہیں۔ آج ہم سے بول کلام کر، ہم تیرے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں خدا، آج میرے لیے بول، حاضر جماعت کے لیے بول خدا، تاکہ تیرے خادم کا بولنا پتھروں کے لیے برکت کا باعث ہونے خدا، آج کلام کی قدرت ایک ایک زندگی کو نئے طور پر چھوڑے، نئے تجربات زندگی کے اندر حکم ہے، تاکہ ساری باتیں تیرے جلال کا باعث ہوں خدا، ان یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین۔ آمین۔ پاسٹر صاحب، خدا آپ کو ڈھیروں برکات سے سیر اور آسودہ کرے، اپنی کلیسیا کو برکت دیں، گھرانے کو برکت دیں۔ میرے عزیزوں، وقت آن پہنچا ہے کہ ہم خدا ان کی زندہ آواز سنیں، اور آج کا کلام عبرانیوں کے نام خط، اس کا 9 باب سے 11 سے 17 آیت ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے۔ خداوند شاید آج ہمیں بھرپور طور پر خوب سیر اور آسودہ کرنا چاہتے ہیں، کلام کے سمے خوب برکت دے گا، برکت پر برکت۔ میں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ خدا کے خادم، خدا کے ممتو، خدا کے سورما کو، ڈاکٹر جان جوزف کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور خدا کی خدمت جو کلیسیا کے لیے انہیں آج آپ کو دی ہے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ ڈاکٹر جان جوزف۔ آمین آمین آمین۔ سرا جلال خداوند کو ملے، میں گھٹوں اور خداوند بڑھے، اس کی پرستش ہم سب اسی طرح مل کر دل و جان سے ادا کر سکیں، یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ پاسٹر جان اشرف نے شروع ہی میں تلاوت کلام کیا اور 9واں باب اور اس کی 11 سے 15 آیات تک پڑھی۔ آج ہم اسی باب میں سے اسی حصہ کو دیکھیں گے جو ہماری زندگیوں کے لیے بہت مفید ہے، اور اس کا جاننا اور سمجھنا پہلے ہمارے لیے درکار ہے۔ اس کے بعد ہم دوسروں کو جو خداوند کی اس کامل قربانی کو قبول نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اگر جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ شکر ہے خداوند کا کہ ہم جانتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ نہیں بلکہ خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ جسم جو ہے گناہ آلودہ ہے، ہم میں سے ہم جب اسے استعمال کرتے ہیں تو ہمارا اپنا انٹرسٹ اس میں شامل ہوتا ہے۔ بھائیو، آج ہم اپنے انٹرسٹ کو نہیں بلکہ ہم خدا کی اس چاہت کو پورا کرتے ہیں اور سمجھنے کے لیے خداوند کے کلام کے پاس آتے ہیں۔ سب سے پہلے
इब्रानियों का ख़त पढ़ने से पहले हम मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी पहली 3 आयातें देखेंगे, जिसमें इब्रानियों का ख़त जो है मुक़द्दस पौलुस रसूल ने लिखा है, मकसद आसानी से बयान हो जाएगा और हम जान जाएंगे कि वाक़ई पे ये खुदा की बात कही हुई, खुदा ने खुद इसे अदा की। तो मैं पढ़ता हूँ मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी पहली 3 आयात, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ इब्रानियों का ख़त 9वां बाब निकाल लीजिए, हम उसमें से देखेंगे। तो पहला मत्ती की अंजील उसका 4 बाब पहली 3 आयात में लिखा है, उस वक्त रूह कुदस यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। भाइयों, यीशु का जमीन पर आ जाना ही ये हमें बता देता है कि पाक लोगों के लिए ये एक पूरा जो खित्ता है ज़मीन का, ये जंगल है। यीशु का ये किरदार जो आसमान से उतरकर इस जंगल में आ गया और जंगल के लोग और जंगल का जो इख्तियार रखता था, उसने उस कामल हस्ती को कैसे आजमाया और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। तो ये दुनियावी बात है। जंगल में और जहां के वो हर दस्तयाब चीज मौजूद है, उसमें मेहनत और मशक्कत से इंसान को भूख लगती है। अब वही खुदा जो आसमान पर रहता है, जहां के ना भूख और ना प्यास है, वो भूख और प्यास लेकर वो आया जो हमें देता है। कहां पे आया है? वहां पे आया है जो जंगल है। और क्या हुआ? और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में उससे कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो भाइयों, हर बात जिसके मुंह से निकली और उसने सलीब पर अदा कर दी। आप समझ गए होंगे कि उस खुदावंद ने जो कामल खुदा है, उसी ने वो रोटी ली और शुक्र अदा किया और कहा, यह मेरा बदन है। कौन सी रोटी से जीता है और कौन सी रोटी से नहीं जीता? कौन से मैं से जीता है और कौन सी मैं से नहीं जीता? उस मैं से जो दुनिया की जंगल की बनी है, उससे नहीं जीता। नशा तो आता है लेकिन जीता नहीं है। लेकिन यीशु के खून के वसीला से नशा भी आता है और जीता भी है। तो इससे साबित हुआ कि आज हम जितने यहां बैठे हैं, वो यीशु के लहू की, यीशु की मैं से नशे में है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। अब हम आते हैं इब्रानियों के खत। इब्रानियों के इस खत में 9वें बाब में पौलुस रसूल ने 3 बातों की आगाही हमारे सामने की है, जो बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया है। वो है कुर्बानी, कुर्बानगाह और कुर्बानी करने वाला शख्स।
آپ جانتے ہیں قربانی کے بارے میں، آپ جانتے ہیں قربان گاہ کے بارے میں، آپ جانتے ہیں قربانی کرنے والے کے بارے میں، ابراہیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اور خداوند کا شکر ہے، بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم ہفتے کے روز جو 22واں باب، پیدائش کی 22واں باب دیکھیں گے. ایگزیکٹلی وہ اس پر اترتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ بات ہے خداوند کے کلام کی کہ خداوند پہلے سے ہی راستے تیار کرتا ہے، اور آج راستہ اس کے لیے تیار خداوند نے کیا ہے. اس میں روحانی مثال میں کہ دنیاوی مثال ہم پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں دیکھیں گے ہفتے کے روز. تو میرے لیے کو پڑھ دیجیے گا پلیز اگر پڑھنا چاہے. 9واں باب 11 اور 12 آیت پڑھ دیجیے گا. جی، عبرانیوں اس کا 9واں باب 11ویں اور 12ویں آیت مقدسہ ہم دیکھیں گے. لیکن جب مسیح آئندہ کی ایسی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور اپنی خلاصی کرائی. قرآن کے پاک کلام پہ پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے. آمین آمین آمین. تھینک یو بھائی، آئی لو یو. یہاں پہ دو چیزیں موجود ہیں. ایک تو قربانی ہے اور ایک قربان گاہ ہے. قربانی کون سی ہے؟ اس کامل شخص کی جو بزرگی میں انسان حاصل کرتا ہے، اپنی تمام جوانی کی، بچپن کی ان عاداتوں کو خداوند کے سامنے پیش کرتا ہے تو خداوند اسے اس طرح بزرگی کی دانش دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو سکھاتا اور سمجھاتا ہے. خداوند یسوع نے جو کہ یہاں قربانی کے طور پر ہمیں بتایا، دنیاوی طور پر قربانی کے لیے کون سے بچڑے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس بچڑے کی ضرورت نہیں ہوتی جو 3 سال سے زیادہ کا ہو. ہم پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں دیکھیں گے. 3 سال کا برہ جو ہے خداوند اسے قبول کرتا ہے اور جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. اب 3 سال کا برہ، اب خداوند جو ہیں وہ 33 سال کے تھے جب انہوں نے قربانی دی. اب جب 33 سال تھے تو آپ اس کی 3 سال کے بچے کی جو عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ تقریباً 12 سال 11 سال آدمی کی عمر ہوتی ہے یا 15 سال آدمی کی عمر ہوتی ہے. تناسب اس کا آدمی کی عمر اور جانور کی عمر اور بکرے کی عمر یا گائے کی عمر کا یہ تناسب ہوتا ہے. 7 سال کا بکرا جو ہوتا ہے وہ میچور اور بالکل ہر عیب میں اور ہر چیز میں مبتلا ہوتا ہے. اب میں تفصیل سے کیا بیان کروں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور 3 سال کا بچہ جو پاک اور صاف ہوتا ہے. اس لیے خداوند نے کہا کہ 3 سال کا بچہ. اب یہاں پہ میچورٹی جو بیان کی گئی ہے انسان کی خداوند کے لیے وہ 33 سال، اور 33 سال میں اس زمانے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا جو کہ آج کل 21 سال کی عمر میں میچورٹی کا ایک خطاب دیا جاتا ہے اور 21 سال کے بچے کو میچور کہا جاتا ہے. تو لہذا یہاں پہ قربانی کون سی؟ وہ کامل قربانی جو بچپن سے لے کر 33 سال کی عمر تک
اس نے بیان کر دیا اور دکھا دیا، اور سردار کاہن بھی اس سے جو ہے واقف ہوئے کہ یہ حقیقت کہتا ہے۔ اور قربان گاہ کہاں کہ کامل تر خیمے کی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب ابراہیم کو قربان گاہ کے لیے کہا گیا تو اس نے کہاں قربانی کی؟ پہاڑ پر، جو کہ وہ جگہ بھی خداوند نے اسے دی۔ کیوں کامل تھی وہ اس لیے کامل تھی کہ وہ پتھریلی زمین پہ تھی، اور قربان گاہ جو تیار کی گئی وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد اب خداوند کی جو قربان گاہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کھوپڑی کے مقام پر، اور خداوند وہیں آئیں گے۔ اور اب وہ جو خیمہ ہے جو پہاڑ پر ہے، وہ خیمہ کامل پھر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی جو ہمیں ملنی ہے، جہاں ہم نے گزارنی ہے، کامل جگہ وہ ہے جو آسمان پر ہے، اور آسمان پر ہی کاملیت کا ایک حصہ جو ہے ہمارے ذمہ آتا ہے۔ اور اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہاتھوں کے بنائے ہوئے، چاہے پہاڑ ہو، چاہے قربانی ہو، جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں، ہم لوگ جو قربانی کو جانتے ہیں، ہم قربانی نہیں کرتے۔ جو لوگ اسرائیل قوم ہے، ان میں قربانی کیوں رکی ہے؟ اسی لیے رکی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ قربانی کے لیے کون سی کامل قربانی چاہیے اور کون سی جگہ چاہیے، وہ تلاش میں ہے۔ لیکن شکر ہے خداوند کا کہ ہمیں وہ تلاش ہم میں نہیں، بلکہ ہم اسے مستفدہ ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ہاتھ کے بنائے ہوئے میں خداوند نے ہمیں داخل نہیں کیا، اور نہ ہم داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ دوسرا سوچتے ہیں کہ ہم معافی میں جو ہم ادا کرتے ہیں وہ ہم اس سے کامل ہوتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع نے کاملیت اس کو کہا جو آسمان پر ہے، اور وہاں ادا کیا۔ آگے آتے ہیں، ہم نے دیکھا قربانی کے بارے میں کہ کون سی قربانی، پھر ہم نے دیکھا قربان گاہ کے بارے میں جو کہ ہمارے لیے آسمان پر ہے، کامل۔ اور خدا نے اپنے آپ کو اسی طرح پاک رکھا جس طرح وہ آسمان پر پاک تھا۔ اس کو کہتے ہیں کامل، اور قربان گاہ وہی کامل جگہ ہے جہاں پر وہ ہمیں لے کر جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر مکان میں داخل ہوا۔ یہ ہے قربانی۔ اب نہ تو کاہن جو دوسروں کو نصیحت کرتا ہے کہ تمہارے گناہ اس طرح معاف ہوں گے کہ تم برے کا خون دو گے، اب وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ برا کا جو گناہ ہیں ان کی وصیت اور ان کو جاننا اور نیکی اور بدی کو جاننا اس کے بس کی بات نہیں۔ کیا برا جو ہے، کیا بچڑا جو ہے، بکرا جو ہے، گائے جو ہے، وہ نیک اور بدی کی بات کو پہچان سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ خدا جو باپ تھا، جو ہمارے اور ان تمام سردار کہنوں کے دلوں کو جانتا تھا اور نیکی بدی کو جانتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس چیز کو قربان نہیں کیا جو نیک اور بدی کو نہیں جانتی، بلکہ جو وہ خود جانتا ہے نیک اور بدی کو، اس کو قربان کیا۔ یہ ہے یہاں پہ بات، کائے کے لیے؟ تاکہ ابدی خلاصی کرائے۔ ابدی خلاصی وہی ہے جو جانتا ہے آدمی، وہی دوسروں کو بتاتا ہے، تو یہ اس کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ استاد آدمی جب شاگرد کو پڑھاتا اور لکھاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے کہ اپنی خاصیت جو ہے
جو اس نے پڑھا ہے، جس سے وہ پروفیسر بنا ہے، اپنی خاصیت تمام کی تمام وہ اپنے شاگرد میں ڈال دیتا ہے صرف تعلیم سے۔ ہمارے خداوند نے تو صرف تعلیم سے نہیں بلکہ اپنے پاک خون سے خرید کر ہمیں وہ خلاصی بخشی ہے۔ اب آتے ہیں قربانی کرنے والا۔ قربانی کرنے والا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے ظاہری پاکیزگی۔ قربانی کرنے والا بھی اس جہاں میں جبکہ بتایا جاتا ہے کہ اسے بھی پاک ہونا ضروری ہے، جس طرح ابراہیم نے قربانی کی اور وہ پہلے پاک صاف ہوا اور پھر اپنے بچے کو لے کر گیا، تو بھائیوں اسی طرح ظاہری پاکیزگی جو ہے وہ ہماری دنیا میں رہنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ضروری ہے، تب ہی وہ قربان کرنے والا انسان جو ہے اس کی قربانی جو ہے وہ مخصوص ہوتی ہے۔ اور اس کا نشان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نشان راکھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ راکھ کا بدھ ہم کیوں مناتے ہیں؟ راکھ کا بدھ ہم اس لیے مناتے ہیں اس نشان کو جو خداوند نے ہمارے لیے کی تھی۔ اب وہ ظاہری جو ہے وہ لوگ کیا مناتے ہیں، میں دنیا کی بات کرنے لگا ہوں، کہ وہ ماتھے پر نشان دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ مولانا ہے یا مفتی ہے یا جو کوئی بھی ہے، یہ قربانی کرنے کے لائق ہے کیونکہ یہ بڑا عالم ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ تو بھائیوں یہاں پر جو 13 اور 14 آیت لکھی ہوئی ہے میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ اور ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا۔ جس طرح ظاہری انسان کو دیکھ کر کے اس کے ماتھے پہ نشان ہے اور وہ بڑا نمازی ہے اور بڑے صاف کپڑے پہن کر آیا ہے، نہا دھو کر آیا ہے، اس ظاہری بات کو یہ قربان کرنے والا انسان جو ہے مخصوص ہے۔ ہمارے خداوند باپ نے اس ظاہری چیز کو کس طرح پیش کیا؟ اپنے خون دے کر۔ اور اس روح کو کس طرح پیش کیا؟ بے عیب 14 میں لکھا ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو اصلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، ہمارے دلوں کو کیوں نہیں صاف کرے گا؟ اب وہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ اس لیے قربانی کرتا ہے کہ جو اس نے قربانی دی ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہمارے خداوند نے اس پاک روح کے وسیلہ سے پاک صاف ہو کر اس مقام میں اپنے خون کے وسیلہ سے جو پاک ہے وہ اس کے وسیلہ سے داخل ہوا۔ اور یہ نشان جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب ابراہیم نے وہ قربان گاہ تیار کی تو اس پر لکڑیاں رکھی، تو خداوند نے بھی اپنے آپ کو لکڑی پر رکھا۔ ظاہری طور پر اس نے کیا ادا کیا؟ وہی ادا کیا جو واجب تھا۔ تو لکھا ہے کہ ہم اور جو ہمارے مردہ کام ہے ان کو وہ اس لکڑی پر رکھ کر، اس قربان گاہ پر رکھ کر کیوں نہیں صاف کرے گا؟ پھر لکھتا ہے ابدی خلاصی۔ ابدی خلاصی کا مطلب یہ ہے بھائی اور بہنوں کہ ماضی کے جتنے گناہ اور آئندہ آنے والی زندگی کے، مستقبل کے جتنی خطائیں یا قصور، ان تمام کی معافی اس کو ابدی معافی کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسی کے سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ
اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوا، بلائے ہوئے لوگوں کو وعدے کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ ابدی میراث وہی ہے کہ ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں، اگر ہم جس وقت خداوند کو قبول کر لیتے ہیں، پچھلے گناہ اور آئندہ آنے والے وہ تمام کے تمام گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب نہیں آتے اور ہم انہیں قریب نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو خلاصی خداوند نے ہمیں دی ہے وہ ہمارے درمیان میں، ہمارے جسموں میں شامل ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس جسم میں مردہ اور یسوع میں زندہ ہو کر چلتے ہیں۔ جو عہد اس نے کیا ہے وہ ہمارے دلوں میں قائم ہو جاتا ہے۔ بڑی اچھی کہاوت ہے کہ یا راہ پہ آ جانیے یا واہ پہ آ جانیے۔ جب یہ بات ہمارے درمیان میں موجود ہوتی ہے کہ خداوند میں آپ کے خون سے دھلا ہوں اور میں دھلنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اسپرچولی باتوں کو اپناؤں اور میں آپ کے لیے بشارت کروں، تو خدا اپنے عہد میں آپ کو آئندہ آنے والی چیزوں سے بچاتا ہے اور ان چیزوں کو آپ کے قریب آنے نہیں دیتا۔ تو یہ ہے اس کا وعدہ جو ہمیں دیا ہے۔ اس کا ایک اجر بھی باقی ہوتا ہے۔ اب ایک وصیت ہے اور ایک اجر ہے۔ اب وصیت کا مطلب کیا ہے؟ وصیت ایک وہ نامہ ہے جو آپ کی اچھی بلانگنگ جو ہیں آپ اس کو کنورٹ کر کے کسی کو دیتے ہیں، لیکن وہ اچھی چیزیں اس وقت تک، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ہم دیکھیں گے، وہ اچھی چیزیں اس وقت تک نہیں وصیت میں منتقل ہوتی جب تک کہ انسان کی موت واقع نہ ہو۔ اس لحاظ سے یہ قربانی جو ہمارے لیے ایک ذریعہ بنی اچھی چیزوں کا، ایک وصیت کا بنی، وہ یسوع کے وسیلے سے بنی۔ کیسے بنی؟ اس طرح بنی جو 16ویں اور 17ویں آیت پہ لکھا ہے، کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت ثابت ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ ہے اس کا اجر نہیں ہوتا۔ اب خدا باپ نے ہمیں، کیونکہ وہ کامل تھا، اس کامل ترین خیمے میں وہاں سے آیا تھا اور وہاں داخل ہونا چاہتا تھا، ان تمام وصیت کو اس نے کراس پہ اپنے خون سے لکھ کر، جو کہ آپ تختی لگائی گئی کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، وہ تختی لگائی گئی، وہ وصیت نامہ، وہ کاملیت جو ہے، وہ پاکیزگی جو ہے، اس کے موت کے، جسمانی موت کے بعد ہی ہمیں ملنی ہے، جو دنیاوی قانون کے مطابق بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور روحانی طور پر بھی خداوند نے یہ ادا کر کے ہمارے حق میں بخش دی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا اجر ہم جانتے ہیں، اس کا اجر ہے ابدی زندگی۔ اس کے جو آپ کو پریزنٹس جو ملتے ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھیں گے، خداوند نے ہمیں توفیق بخشی تو ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں گے کہ لکھا ہوا ہے ردوں کے بارے میں۔ تو لہذا بھائی اور بہنوں، وہ اجر جو ہے ہمیں ان اچھی چیزوں کا، ان کامل چیزوں کا اس دنیا میں مل جاتا ہے جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں اور اس قربانی کو دیکھتے ہیں اور اس قربان گاہ کو دیکھتے ہیں اور قربان ہونے والے کو اور جو چاہتے ہیں قربانی کے لیے ان تمام کا موازنہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کاملیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑا اچھا رومن کی کتاب میں لکھا ہے، میں اب اس مقدس
کتاب کو اختتام تک پہنچوں گا. لکھا ہے کہ یہودیوں کو فوقیت کیوں حاصل ہے. یہودیوں کو فوقیت کیوں حاصل ہے؟ یہودیوں کو فوقیت اس لیے حاصل ہے کہ ان کے پاس خدا کا کلام آیا، لیکن چند اس میں سے بے وفا نکلے تو کیا خدا کا کلام باطل ہو گیا؟ نہیں، خدا کا کلام سچا ہے اور برحق ہے انسان جھوٹا ہے. اب بات یہاں تک ختم ہوتی ہے بھائیو کہ خداوند کا کلام جو آتا ہے اس میں بھی لوگ بھٹک جاتے ہیں. بات یہ ہے ساری، اس میں بھی لوگ بھٹک جاتے ہیں، لیکن خدا کا خون جب ہم لے لیتے ہیں، اندر آ جاتا ہے، تو دین ہی از ورکنگ ان اس. وی آر آلویز ڈیمانڈنگ، آر ڈیمانڈز آر فنش اینڈ آر باڈیز وچ از وی آر واچنگ اٹ از فنش. بیکاز وائی؟ وی آر ورکنگ ان انرلی فار انرلی لائف. وہ جو کلام جن کے پاس آیا تھا وہ بے وفا نکلے، لیکن جب اندر اگر وہ اس خون اور گوشت کو لے لیں تو پھر وہ بے وفا نہیں نکلیں گے. ہم یہ وعدے سے کہتے ہیں جو ہمارے درمیان میں ابھی موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچا ہے، اور جب سچا ہمارے اندر ہے تو وہ کام کرتا ہے. خداوند ہمارے ساتھ ہو، اور خداوند اسی طرح ہمیں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کیا کرے. آمین. آمین آمین. آپ کو بڑی برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے جو آپ نے ہماری زندگی میں بکھیرا ہے، اپنے قربانی کے متعلق، قربان گاہ کے متعلق اور قربانی کرنے والے کے متعلق آج نے بتایا. ہم دعا مانگے کہ خداوند اس کلام کو ہماری زندگی میں محفوظ رکھیں تاکہ ہم اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں، اور نہ صرف ہم برکت پائیں بلکہ اور بہت سارے لوگ اس سے برکت پائیں. میں گزارش کروں گا پاسٹر لکھنی جان سے کہ وہ اس کلام کی شکر گزاری کے لیے خدا سے شکر گزاری کے دعا مانگیں. ہمارے اصلی